میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو، خصوصاً ایمان والوں کو، مشکل سے مشکل حالات میں جب ہم نہایت ہی پریشانی کے عالم میں ہو، کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت ہم ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا حکم دیا۔ جو غیر ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، ان کے پاس ظاہری تدابیر اور اسباب کے علاوہ کوئی تسلی کی چیز ہے ہی نہیں، لیکن ایمان والوں پر اللہ کا کرم ہے کہ اس کی تسلی کے لیے پریشانیوں کے عالم میں بھی اس کے چین، سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری گائیڈ لائنز جاری کی۔ ایمان والے غیر ایمان والوں کو یہ چیز نصیب نہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں ہمیں دو چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم مشکل حالات میں گھر جاؤ، چاہے وہ کیسی پریشانیاں کیوں نہ ہو، دنیا کی پریشانیاں کیوں نہ ہو، کاروبار کی لائن سے کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، تو تم دو چیزوں کو اختیار کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلی چیز صبر کو اختیار کرو، صبر کو، دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو۔ اور دوسری چیز جو صبر کا مکمل ترین نمونہ ہے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کیا کرو۔ صبر کیا چیز ہے میرے دوستو؟ صبر وہی نہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے، آدمی کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے اور اس پر رویا نہ جائے، اس پر آنسو نہ بہایا جائے، تو یہی چیز صبر ہوتی ہے، اسی کو ہم صبر کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبر تین چیزوں کا نام ہے۔ صبر علی الطاعات، کہ نیکیوں کے کرنے میں، نمازوں کے پڑھنے میں، چاہے جیسا بھی موسم ہو، اگر نیکیوں کے کرنے میں مشقت آ رہی ہے، دل نہیں چاہتا ہے، خواہشات اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود نفس کے تقاضے کو اور نفس کے خواہشات کو دبا دینا اور اس پر صبر کر لینا، اور پھر جو ہے نماز کا اہتمام کر لینا، عبادت کو انجام دے دینا، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی گناہوں سے بچنے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ہم غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالیں، دل چاہ رہا ہے کہ ہم حرام لقمہ اپنے اندر داخل کریں، دل چاہ رہا کہ ہم کسی کے ساتھ بدکاری کریں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا لیا اور اس پر صبر کر لیا، تو یہ بھی جو ہے صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور ایک مشہور صبر جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، غم کے حالات آئے، اور اسے وقت میں صبر کرنا اور زبان پر اللہ سے شکوہ نہ کرنا اور کوئی شکوہ گیلا نہ ہو، تو یہ بھی صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو گویا کہ صبر کی تین قسمیں ہوئی، نیکیوں کے کرنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور ایسے ہی مصیبتوں کے آنے پر بھی صبر کرنا، یہ تمام چیزیں صبر کے اندر داخل ہے۔ اور صبر کے بارے میں کیسی جو ہے فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بندے سے کوئی محبوب ترین چیز لے لیتا ہوں، محبوب ترین چیز اولاد بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے گھر بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی محبوب ترین چیز جب اللہ تبارک و تعالی اس کو لے لیتے ہیں، بندوں سے چھین لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر اس پر بھی
بندہ صبر کر لیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ نہیں. یہ صبر کی فضیلت ہے. ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے, اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں صبر کرنے والے لوگ, صابرین لوگ کہاں ہیں. ایک جماعت اٹھے گی اور فوراً جو ہے جنت کی طرف چل دے گی. وہاں کے فرشتے کہیں گے کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہے, تم جنت کی طرف کیسے چل رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہے, تمہارا کہنا سچ ہے, لیکن جو ہے دنیا میں ہم نے صبر کیا, ہم نے مصیبتوں پر صبر کیا, اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا, اس لیے آج جو ہے بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. یہ صبر کی فضیلت ہے میرے دوستوں. یہ زندگی ہے, یہاں پر خوشی اور غمی ہر طرح کی چیزیں ہیں. کوئی انسان دعوی ہی نہیں کر سکتا ہے, کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو پورے طور پر ٹینشنوں, فکروں اور دنیا کے اندر الجھنوں سے پاک صاف ہو. یہاں خوشی کے لمحات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور غمی کے لمحات اور مصیبتوں کے لمحات زیادہ ہیں. لیکن ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہم جو ہے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اس کا انجام کیا ہوگا, صبر کی کیا فضیلت ہوگی. ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کی جو ہے ثواب ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بتایا ہے, 10 گنا ملے گا, 700 گنا ملے گا. لیکن جب صبر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا, جنہوں نے دنیا کے اندر تینوں قسم کا صبر کیا. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بے حساب کہہ رہے ہیں تو اس اجر کا کیا عالم ہوگا, سوائے جنت کی اور کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے دوستو صبر بہت ہی بڑی چیز ہے. چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو, چاہے کسی بھی طرح کی کیوں نہ پریشانی ہو, ایسے وقت میں اگر ہم صبر کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور صبر یہ ہے انما الصبر عند الصدمة الاولى, اولے مرحلہ میں صبر کیا جائے. ایسا نہیں کہ شروع میں جو ہے گلہ شکوہ کیا جائے, لوگوں سے اپنی پریشانی بیان کیا جائے اور پھر بعد میں جب صبر آ جائے, برداشت ہونے لگے, اسے صبر نہیں کہا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى, کہ پہلی حالت میں جو ہی صبر پہنچی ہے, جو ہی کوئی پریشانی اور مصیبت پہنچی ہے, ایسے وقت میں اگر ہم اللہ سے گلہ نہ کریں, اپنے ہونٹوں کو سل لیں اور اللہ کے لیے برداشت کر لیں, تو یہ جو ہے صبر ہوگا اور یہی جو ہے اصل صبر ہے. تو قرآن کریم میں پہلی چیز ایمان والوں سے مشکل حالات میں 2 چیزوں کے اختیار کرنے کا مطالبہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, صبر سے مدد طلب کرو, اور آگے فرمایا والصلاۃ, اور نماز کو بھی اپناؤ. نماز کے ذریعے سے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو, اپنے مسائل کا حل نماز کے ذریعے سے کراؤ. اور صبر کا مکمل ترین نمونہ نماز سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل صبر کا نمونہ ہی بنایا ہے, صبر کا پیکر بنایا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر جو چیزیں نماز سے باہر حرام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی اسے حرام کر دیا اور تکبیر تحریمہ کہنے کو فرض کرا دیا. یعنی اب جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی, جائز کی گناہ کی چیزیں. تو بہرحال یہ نماز اس کے ذریعے سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. اور اتنی فضیلت ہے نماز کی, اتنی فضیلت ہے, ہم اور آپ جو دن رات سنتے رہتے ہیں نماز کی یہ فضیلت ہے, نماز چھوڑنے پر یہ گناہ ہے, یہ وعید ہے, اور جہنم کی جو ہے اتنا برس جلنا پڑے گا. میرے دوستوں یہ جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نے سن کر اسے نظر انداز کر دیا. ابھی جو ہے معمولی سی سردی پڑتی ہے, ہمیں اس کے اندر جو ہے نمازیں قضا ہو جاتی ہے, ہمارے معمولات چھوٹ جاتے ہیں, ہم سردی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم طرح طرح کے لباس اختیار کرتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ تو اس آگ سے کہیں زیادہ ہوگی, ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے اگر ہم دنیا کے اندر یوں ہی نظر انداز کرتے رہیں گے اور یوں ہی صرف بیانات تک ہی سننے تک محدود کریں گے, تو میرے دوستوں کی آخرت میں کام چلنے والا نہیں ہے. آج یہاں کہا جا رہا ہے, مؤذن صدا لگا رہا ہے, ہر وقت جو ہے 5 وقت اعلان کیا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, کوئی پکڑ دے کر نہیں ہو رہی ہے. لیکن قیامت کے دن
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حساب لیں گے. اس وقت جب پکڑ فرمائیں گے پھر جو ہے ہمیں کوئی موقع نہیں ملے. اور کتنی اہم اور پیاری عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے, اپنی بڑائی کا اعلان کرواتا ہے. اور ایسا نہیں صرف وقت کا اعلان کر دیا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اب جو ہے آ جاؤ 1:30 بجے جماعت ہے, نہیں, بلکہ پوری دعوت کے لائے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے پوری دعوت قائم کر دی. یہ اعلان, یہ اذان کا اعلان ہونا, اذان ہونا, یہ پوری عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے لیے, حج کے لیے, کسی بھی وقت کے لیے, کسی بھی عبادت کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں فرمایا جتنا کہ نماز کے لیے. ہر وقت کے لیے اذان کا حکم ہے کہ اذان دو. صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگرچہ بہت سارے حضرات یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت مقرر ہے, 1:30 بجے کا نماز ہے, تو صرف اعلان کر دیا جائے. ہر ایک کے پاس گھڑیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے ہر ایک وقت کے لیے مکمل طور پر اعلان کرایا اور پورا جو ہے اذان کہلوایا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں یہ نماز کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب چیز ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نماز کے علاوہ, نماز چھوڑنے کے علاوہ کوئی بھی جرم ایسا نہیں تھا جس کو جو ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کفر سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے. یہ اتنی بڑی چیز ہے نماز کا چھوڑ دینا میرے دوستوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ اسلام کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. مسلمانوں کی پہچان یہی نہیں کہ جو ہے کرتا پاجامہ اختیار کر دیا جائے. آج کل غیر بھی پہننے لگے ہیں اور ہمارے طور طریقے کو غیر بھی اختیار کرنے لگے, بلکہ مسلمان کی اصل پہچان بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ مسلمان اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نماز ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے دور میں بڑا سے بڑا منافق بھی نماز چھوڑنے کی جرات نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز چھوڑیں گے تو پھر ہمارے اسلام میں شک ہوگا اور پھر جو ہے ہمیں کافروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. یہ اتنی بڑی چیز ہے نماز. تو نماز کے علاوہ کوئی بھی میرے دوستو ایسا جرم نہیں جس کو صحابہ کرام بھی جو ہے کفر اور شرک سمجھتے ہو. اس لیے میرے دوستو نماز کا اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری چیز. ہر مشکل سے مشکل حالات میں ہمیں جو ہے نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو ہی کوئی پریشانی ہوتی, چاہے دنیاوی پریشانی ہوتی, کسی بھی لائن سے کوئی پریشانی ہوتی, اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مسجد کی طرف جاتے, فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور پھر جو اس مسئلے کا حل نکالتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کفر اور اسلام کی جنگ ہے اور کفر اور اسلام کی پہلی جو ہے ایک کٹھن لڑائی ہے. اس وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشکل حالات میں بھی اللہ کے سامنے جو ہے پوری رات جو ہے نماز کے اندر گزار دی. میرے دوستو ہر مسئلے کا حل نماز کے اندر ہے. جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن افسوس آج جو مؤذن کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے, ہر وقت اعلان کیا جاتا ہے, لیکن افسوس پہلے تو کم از کم یہ ہوتا تھا کہ اذان سن کر اگر نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو کم از کم جو ہے اذان کے احترام میں اپنے کاموں سے, اپنے غلط اور ناپاک چیزوں سے کم از کم باز آ جایا کرتے تھے. لیکن اب تو میرے دوستو اتنی بے غیرتی ہو گئی ہے, اتنی ساری چیزوں کو سننے کے باوجود, وعیدوں کو سننے کے باوجود اذان ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آئے اسی وقت میں ہمارے نوجوان اور ہمارے ساتھی وہ جو ہے گانا سن رہے ہوتے ہیں, ان کے کانوں میں جو ہے ایئر فون لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر فوج جو ہے گانے سن رہے ہوتے ہیں. اتنی بے غیرتی ہو گئی. جو دشمنان اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, ایسی چیز کو ہم اذان کے وقت میں بھی اختیار کرتے اور معمولی بہانے سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, میرے دوستو نماز چھوڑنے کی کسی بھی حالت میں گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی
تو اللہ تبارک و تعالی سردی کے عالم میں یا جنگ کے عالم میں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر تلواروں کی گونج ہوتی ہے، ہر طرف سے افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا اور حکم دیا کہ جس حالت میں بھی گھوڑا ہے، جس طرف بھی تمہارا رخ ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ نماز جو ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں معمولی بہانہ ہے، سردی ہے، چلو گرمی آنے دو، اس کے بعد ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں گے، نمازوں کی پابندی کر لیں۔ میرے دوستوں، یہ کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز صرف فرض ہی نہیں ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال کر پڑھتے ہیں، وقت کو جو ہے نکال کر پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو پڑھنا فرض ہے ہی ہے، لیکن موقوتا، لیکن وقت کے اندر بھی پڑھنا فرض ہے، اور وقت کے اندر بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا اور بڑی ہی جو ہے اہم بات ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، یہ جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑے امام ہیں۔ سعودی عرب کے اندر آج بھی ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک امام ہے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر، چاہے ایک ہی وقت کا کیوں نہ چھوڑ دے، اللہ وہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے حدیث کی روشنی میں کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرتد ہو گیا۔ اب جو ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اسلام سے تعلق کی چیز تو نماز تھی، لیکن اس نے اصل چیز ہی کو چھوڑ دیا، اس لیے اب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور آگے لکھتے ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے اسی حالت میں، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اپنے نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا دفن کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ آج ہم غور کریں میرے دوستو، اتنا جو نماز کے لیے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہر بیان کے اندر نمازی کے موضوع کو چھیڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے کتنا دور ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے جماعت کو کس قدر چھوڑ رہے ہیں، ہم روزانہ جو ہے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان باتوں سے جو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے نماز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز کو اپنانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمارے دلوں کے اندر چین و سکون نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کی یہ خصوصیت ہے، جب کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں مست ہوتا ہے اور نماز اللہ کی یاد والی نماز پڑھتا ہے، یہ عام نمازوں کی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز ایسی ہونی چاہیے، جس نماز پر اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اپنے اندر سما جائے، ورنہ نماز بہت ہی بڑی مشکل ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خضوع ہو، اللہ کا خوف ہو، وہی آدمی جو ہے نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نمازوں کا جو ہے اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کی یاد ہو پیدا ہو جائے، اللہ کی جو ہے یاد والی نماز کا ہم عادی بن جائے۔ ہم جب نمازوں کے عادی بنیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، ہمارے تمام حالات کو جو دور فرمائیں گے، ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی، زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔